بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا تو انہوں نے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی۔ پہاڑ پر سے ایک پتھر غار کے منہ پر گرا اور منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے اپنے نیک اعمال ذہن میں لاؤ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوں، اور ان اعمال کے وسیلے سے دعا مانگو، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو تمہارے لیے ہٹا دے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے ضعیف تھے اور میری بیوی اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں ان کے لیے بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، پھر جب میں شام کے قریب چرا کر لاتا تھا تو ان کا دودھ دوتا تھا اور پہلے اپنے ماں باپ سے شروع کرتا تھا، یعنی ان کو اپنے بچوں سے پہلے پلاتا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا، یہاں تک کہ مجھے شام ہو گئی تو میں نے اپنے ماں باپ کو سوتا ہوا پایا۔ پھر میں نے پہلے کی طرح دودھ دھویا اور دودھ دے کر والدین کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مجھے برا لگا کہ میں ان کو نیند سے نہ جگاؤں، اور برا لگا کہ ان سے پہلے بچوں کو پلاؤں، اور بچے بھوک کے مارے میرے دونوں پیروں کے پاس شور کر رہے تھے۔ سو اسی طرح برابر میرا اور ان کا حال صبح تک رہا، یعنی کہ میں ان کے انتظار میں دودھ لیے رات بھر کھڑا رہا، اور لڑکے روتے رہے، چلاتے رہے، نہ میں نے پیا نہ لڑکوں کو پلایا۔ بس الہی، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر سے ایک راستہ کھول دے جس میں سے ہم آسمان کو دیکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا کھول دیا اور انہوں نے اس میں سے آسمان کو دیکھا۔ دوسروں نے کہا کہ الہی، ماجرا یہ ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، جیسے مرد عورت سے کرتے ہیں، یعنی میں اس کا کمال درجے کا عاشق تھا۔ سو اس کی طرف مائل ہو کر میں نے اس کی ذات کو چاہا، یعنی کہ حرام کاری کا ارادہ کر لیا۔ اس نے نہ مانا اور کہا کہ جب تک 100 شرفیاں نہ دے گا میں راضی نہ ہوں گی۔ میں نے کوشش کی اور 100 شرفیاں کما کر اس کے پاس لایا۔ جب میں جنسی عمل کرنے کے لیے بیٹھا، یعنی جمع کے ارادے سے، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور مہر کو ناجائز طریقے سے مت توڑ، یعنی بغیر نکاح کے بکارت مت زائل کر۔ سو میں اس کے اوپر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ الہی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا تھا تو اس غار کو تھوڑا سا اور کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اور کھول دیا، یعنی وہ راستہ بڑا ہو گیا۔ اب جو تیسرا تھا، تیسرے شخص کا ماجرا یہ تھا کہ وہ کہنے لگا، الہی، میں نے ایک شخص سے 1 فرق چاول پر مزدوری لی۔ جب وہ اپنا کام کر چکا تو اس نے کہا کہ میرا حق دے، اس سے مزدوری کروائی۔ جب اس نے کہا کہ میرا حق دے، میں نے فرق بھر چاول اس کے سامنے رکھے، فرق بھر جس میں 16 رطل اناج آتا ہے، تو اس نے نہ لیے۔ میں نے ان چاولوں کو بوتا رہا، اس میں برکت ہوئی، یہاں تک کہ میں نے اس مال سے گائے، بیل اور ان کے چرانے والے غلام اکٹھے کیے۔ پھر وہ مزدور ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈر اور میرا حق مت مار۔ میں نے کہا کہ جا اور گائے، بیل اور ان کے چرانے والے سب تو لے لے۔ وہ بولا کہ اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق مت کر۔ میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا، وہ گائے، بیل اور چرانے والوں کو تو لے لے۔ تو اس نے ان کو لے لیا۔ سو اگر تو جانتا ہے کہ اے اللہ، یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا تھا تو جتنا باقی ہے راستہ وہ بھی کھول دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے غار کا جو باقی ماندہ منہ تھا وہ بھی کھول دیا، اور وہ لوگ اس غار سے باہر نکل آئے۔ بس یہ وہ لوگ تھے، 3 شخص جو مصیبت میں پھنسے تھے اور ان کو بہت ضرورت تھی کہ راستہ کھول دیا جائے۔ ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ تو وہ نیک اعمال جو آپ نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوں، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کی قبول ہونے میں دیر بدیر ہو سکتی ہے، اگر وہ قبول نہیں ہوتی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت مصلحت ہوتی ہے۔
اس دعا کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور دعا مانگتے رہیں، بس دعا کرنا نہ چھوڑیں، نا امیدی نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی دعا اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے اور آپ کی دعا قبول ہوگی، اور اگر قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں بس، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو جو آپ نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس نیک اعمال کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز اور نیک خواہشات کو پورا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔